بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو لوگ میرے چینل پر بھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ تمام دوستوں کا بے حد شکریہ میرے چینل کو پسند کرنے کا۔ تو بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف، جو کہ ہمیں کراچی سے فریال نے بھیجی ہے۔ سنتے ہیں فریال کی سچی آپ بیتی۔ فریال بتاتی ہیں کہ یہ واقعہ ان کے پرانے گھر کا ہے، جہاں وہ اور ان کی پھپھو کی فیملی ایک ساتھ ہی اس گھر میں رہا کرتے تھے۔ یہ ان کا گھر بٹائی آباد میں تھا اور میں نے اپنے بچپن کے کچھ سال اس گھر میں گزارے تھے۔ پھر ہم لوگ اس گھر سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے اور میرے ابا نے وہ گھر پھپھو کو سیل کر دیا اور ہم لوگ اس گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پھپھو کے ساس سسر جو تھے وہ پنجاب کے کسی دور دراز علاقے میں رہا کرتے تھے اور اکثر وہ کراچی اپنی بیٹوں سے ملنے آیا کرتے تھے۔ پھپھو کے جو ساس سسر تھے وہ لوگ تعویذ اور چلے اور اس طرح کے عملیات کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے میرے پھپھا یعنی ان کے بیٹے کا رجحان بھی اس طرف تھا اور وہ بھی ان چیزوں کی طرف مائل ہو چکے تھے اور یہ چیز ان کو وراثت میں ملی تھی اور اکثر وہ لوگوں کو تعویذ دیا کرتے تھے اور لوگ ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ ان کے تعویذ جو تھے وہ اثر رکھتے تھے۔ ہم لوگ جب وہاں سے شفٹ ہو گئے تو کبھی کبھار ہم لوگ پھپھو کے گھر ویکینڈ پہ جایا کرتے تھے رکنے کے لیے یا پھر سارا دن گزارنے کے لیے۔ اسی طرح ہم لوگ ایک دن جب پھپھو سے ملنے ان کے گھر گئے تو پھپھو جو تھیں وہ تھوڑی پریشان تھیں۔ میرے ابا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے کتنی بار انہیں ان چیزوں سے دور رہنے اور یہ سب کرنے سے منع کیا ہے، مگر یہ ہیں کہ ان چیزوں سے دور نہیں رہتے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی یہ چھت پر گئے تھے کوئی چلہ کاٹنے اور وہ عمل جو تھا وہ الٹا پڑ گیا اور اس مخلوق نے ان کو اس قدر مارا کہ نہ جانے کس طرح یہ اپنی جان بچا کر نیچے بھاگ کر آئے اور پھر آ کر انہوں نے مجھے وہ سب دکھایا۔ ان کے جسم پر بہت زیادہ نشانات تھے مار کے۔ اتفاق سے ابا اور پھپھو کمرے میں بیٹھے پھپھا کے بارے میں بات کر رہے تھے تو پھپھا واش روم میں نہانے گئے ہوئے تھے اور جب وہ واش روم سے باہر آئے تو انہوں نے بنیان پہنی ہوئی تھی۔ تو ابا نے ایسے ہی مذاق میں ان سے کہا کہ بھائی بتاؤ ذرا تمہیں مار پڑی ہے، دکھاؤ تو صحیح۔ ابا نے پھپھا سے یہ بات کہی تو میں بھی ابا کے برابر میں ہی وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور جب پھپھا نے اپنی بنیان اوپر کی اور کمر ہماری طرف کی تو آپ یقین کیجئے کہ ان کی کمر پر اس طرح کے نشانات تھے جیسے کہ ایک لکڑی کے اوپر کافی ساری کیلیں لگا کر اس لکڑی سے پٹائی کی گئی ہو اور کمر پہ بہت زیادہ گہرے نشان تھے اس چیز کے۔ اور جب ہم لوگ بھی وہاں رہا کرتے تھے تو میری امی جو تھیں وہ گھر کے ایک مخصوص حصے میں جب جاتی تھیں تو انہیں وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا اور وہ اکیلی اس جگہ جانے سے گھبراتی تھیں کیونکہ کپڑے دھو کر وہ اس جگہ سکھانے کے لیے جایا کرتی تھیں یا گھر کے کسی اور کام کی وجہ سے جب اس حصے میں جاتی تھیں تو اکثر ڈر جایا کرتی تھیں۔ جب وہ اس حصے میں جاتیں تو انہیں ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی اور بھی یہاں پر موجود ہے اور اکثر کوئی ان کے کان میں آ کر ہلکی سی سرگوشی بھی کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امی اکیلی اس حصے میں جانے سے کتراتی تھیں۔ کبھی پھپھو کو یا کسی اور کو وہ اپنے ساتھ لازمی اس جگہ پر لے کے جاتی تھیں اور یہی وجہ تھی کہ پھپھا کی عملیات کرنے کی وجہ سے یہ گھر جو تھا کافی بھاری ہو چکا تھا کیونکہ پھپھا جو تھے
اس مخلوق کو قابو کرنے کے چکر میں اکثر چلے کاٹا کرتے تھے، اور یہ عمل وہ اپنے گھر کی چھت پر جا کر کیا کرتے تھے، اور رات کے اندھیرے میں اکیلے۔ اور پھپھو کی بیٹی جو تھی وہ میری ہم عمر تھی اور میری دوست بھی تھی۔ وہ بھی اکثر مجھے بتایا کرتی تھی کہ ابو کی الماری میں عجیب و غریب قسم کی کتابیں رکھی ہوتی ہیں، اور ابو اس جگہ پہ اس الماری کے حصے کو کسی کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ اور کبھی جب ہم پھپھو کے گھر رات رکا کرتے تھے تو مجھے صحن میں عجیب و غریب قسم کے سائے نظر آتے تھے، اور چھت پر ایسا لگتا تھا کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ چل رہے ہوں۔ اور پھپھو بھی بتاتی تھیں کہ جب وہ کبھی رات میں واش روم جاتی ہیں تو انہیں باہر سے کسی کے چہل قدمی کی آواز آتی ہے، مگر جب وہ باہر آ کر دیکھتی ہیں تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا۔ اور یہی وجہ تھی کہ پھپھو اکثر پھوپھا سے کہتی تھیں کہ آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کے یہ عمل کرنے سے گھر کا ماحول بہت زیادہ عجیب و غریب ہو گیا ہے۔ مگر پھپھا جو تھے وہ ان کی بات بالکل نہیں مانتے تھے۔ اور ایک دن میری کزن واش روم گئی، تو جب وہ واش روم گئی تو باہر سے کسی نے دروازے کو نوک کیا۔ جب وہ باہر آئی تو اس نے دیکھا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ وہ سمجھی کہ شاید کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوگا، اس نے دروازہ نوک کیا ہوگا۔ اور اتفاق سے اسی کمرے کے برابر میں ایک جگہ تھی جو کہ گلی نما بنی ہوئی تھی، اور وہ گھر کے پیچھے حصے کی طرف جاتی تھی۔ وہ سمجھی کہ شاید بہن بھائیوں نے مذاق کر کے وہ اس گلی کی طرف چھپ گئے ہوں گے۔ اور جیسے ہی وہ اس گلی کی طرف بڑھی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک بہت ہی لمبا کالا سا سایہ کھڑا تھا، اور اس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا۔ وہ یہ دیکھ کر فوراً ہی ڈر گئی اور چیختی ہوئی اپنی امی کے پاس بھاگ کر آ گئی اور انہیں یہ تمام بات بتائی۔ اور جب میری پھپھو نے اس جگہ اس گلی کی طرف وہ گئیں تو انہوں نے جب وہاں دیکھا تو وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، مگر اسی طرح کے واقعات بہت زیادہ تعداد میں ان کے ساتھ رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اکثر بچے ڈر جایا کرتے تھے، اور ان کے گھر میں عجیب و غریب قسم کے ان کو کبھی کبھی لوگ بھی نظر آتے تھے۔ اور وہ سمجھ گئی تھیں کہ یہ آخر معاملات کیا ہیں۔ پھپھو کی ساس کو اس طرح کی چیزوں کی موجودگی کا احساس ہو جایا کرتا تھا، اور اکثر جب ہم لوگ وہاں پر رکنے جایا کرتے تھے اور ہم بچے چھت پہ جاتے تو پھپھو کی ساس ہمیں سختی سے چھت پر جانے سے منع کرتی تھیں، اور کہتی تھی کہ چھت کے اس حصے کی طرف تو بالکل مت جانا، کیونکہ وہاں پہ جنات کی فیملی رہتی ہے، اور تم لوگوں کی وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ہماری پھپھو کے حالات جو تھے وہ دن بدن خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس گھر میں رزق کی بہت تنگی تھی، شاید پھپھا کے اسی طرح کے عمل کرنے کی وجہ سے یا اس مخلوق کی وجہ سے، اللہ جانتا ہے۔ پھپھو بیچاری بہت پریشان تھی۔ آج بھی اس گھر میں عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کبھی انہیں صحن سے لوگوں کے آپس میں بات کرنے کی آواز آتی ہے، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ چھت پر کوئی بہت ہی بڑا میلہ سجا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کی آپس میں باتیں کرنے اور ڈھول کی آواز آتی ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی ان کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کر رہا ہو، ان سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اور آج بھی میرے پھپھا اسی طرح کے عملیات، تعویذ، وہ سب چیزیں کرتے ہیں۔ انہوں نے پھپھو کی بات کو بالکل نہیں مانا، اور اس مخلوق کے ساتھ یہ لوگ آج بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ تو یہ تھی فریال کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔